ایران نے سعودی عرب کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر دی اور جو ناکہ بندی سعودی عرب کی تھی وہ توڑ دی ہے اور اپنا ایئر لائن حوثی وفد کو لے کے یمن پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب نے جواباً یمن کے ایئرپورٹ پہ صنعا پہ بمباری کر دی ہے، اس کے رن وے کو نقصان پہنچا ہے، کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ ایران کسی بھی ٹائم سعودی عرب پہ فضائی حملے کر سکتا ہے۔ اس پہ ناظرین بات کریں گے جو پاکستان کے لیے ایک مشکل کھڑی ہوگی اگر اس بار سعودی عرب پہ دوبارہ حملے ہوتے ہیں تو، اور ساتھ ہی ناظرین افغان شہریوں کو جو ڈیڈ لائن پاکستان کی حکومت نے دی تھی، آج تیسرا دن ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کریک ڈاؤن ملک بھر میں ہو رہا ہے۔ افغان شہری زیادہ تر انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، بازار جو ہیں وہ خالی ہیں افغان شہریوں جو غیر قانونی طور پہ افغان شہری ہیں ان سے۔ اس پہ ناظرین تفصیل سے بات کریں گے، تیسرا روز ہے، آپ کو روزانہ کی تفصیل دیں گے کہ کتنے افغان شہریوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے اور پاکستان میں کتنے اب تک موجود ہیں۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کا بیان جو پاکستان کے شہداؤں کے خلاف تھا، شہداؤں کو کہ پاکستان کی آرمی کے جوان جو ہیں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، وہ اس لیے لڑ رہے ہیں، ان شہیدوں کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک بوال کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں، او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کے لیے تو تنخواہ لے رہے ہو۔ اس پہ ناظرین بات کریں گے جو ہمارے جوان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو اب تنخواہ کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف آگے جا کے کارروائی ہوگی؟ اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والے سے گزارش ہے، جن دوستوں کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین یہ جو سعودی عرب نے ناکہ بندی کی تھی فضائی حدود کی، وہ 10 سالہ پابندی کا ایران نے مطلب اس کو توڑ دیا ہے، خاتمہ تو نہیں کیا مگر اس پابندی کو غیر قانونی طور پہ ایران نے ایک کام کیا ہے، ایک الگ سے ایک پنگا لے لیا ہے۔ ویسے بھی ان کے پنگے بہت زیادہ ہیں، عرب ممالک 5 ارب ممالک پہ تو وہ پہلے ہی حملے کر چکا ہے، اب یہاں پہ سعودی عرب بچا ہوا تھا۔ آپ نے گزشتہ اگر امریکہ کے ایران پہ حملے اور اس کے جواب میں ایران کے عرب ممالک پہ حملے دیکھے ہوں گے تو اس میں سعودی عرب اب تک بچا ہوا ہے۔ اب حالات مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں کہ جو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یمن میں جتنے بھی حوثی باغی ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو وہاں پہ ایک لیگل گورنمنٹ ہے جو اقوام متحدہ اور دنیا بھر نے تسلیم کی ہے، جس کو سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل ہے، جو وہاں پہ صدارتی لیڈرشپ ہے، مگر یہاں پہ اور انہوں نے اپنا جو دارالخلافہ ہے وہ عدن کو ٹھہرایا ہوا ہے عرضی طور پہ، ہے تو یمن کا صنعا تھا جس پہ حوثی باغیوں کا قبضہ ہے۔ یمن کی 3 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی ہے، جو لوگ زیادہ صنعا میں موجود ہیں، جو علاقے حوثیوں کے قبضے میں ہے وہاں پہ آبادی زیادہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے جو صدارتی لیڈرشپ ہے، جو اقوام متحدہ کی منظور شدہ حکومت ہے، ان کے پاس رقبہ تو زیادہ ہے مگر وہاں پہ لوگ کم ہے جن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ اب حوثی باغیوں میں زیادہ خطرہ وہاں پہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو ایران کی جو مدد ہے تو ان کے پاس ہر ٹائپ کے میزائل ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس ڈرون موجود ہیں، دیگر ہتھیار ان کے پاس لیس ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے، اور ابنائے ہرمز جس طرح 20% تیل اور 30% گیس اور سارے جو عرب ممالک ہیں 80-85% اشیاء خوردنوش یہاں سے جاتی ہے، یورپی ممالک سے، چین سے، بھارت سے، پاکستان سے اور دیگر ممالک سے۔ اسی طرح باب المندب جو ہے وہاں پہ بھی جو حوثی باغی ہیں وہ آسانی سے وہاں پہ وار کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ساحلی پٹی ہے ان کے علاقے میں موجود ہے، تو خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سعودی عرب بھی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یمن میں یہ حوثی باغی جو ہے ان کا خاتمہ کیا جا سکے کسی نہ کسی طریقے سے، مگر ناظرین یہ معاملات تو ان کے کافی پرانے چلے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خانہ جنگی کی کیفیت تھی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں،
مسلمان کو اس کے لیے تگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم ساری عمر اسی کشمکش میں، آپس کی فرقہ واریت میں اور ان چیزوں میں لڑتے رہیں. ایک دوسرے کے لیے ہم تگڑے، غیر مسلم کے لیے ہم میں کوئی اتفاق وغیرہ ہے نہیں. بہرحال ایران نے ایک پنگا لیا ہے اور انتہائی خطرناک پنگا اس ٹائم پہ لیا ہے اور خود کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ ایک 10 سال پابندی تھی، آپ اس پابندی میں گھسیں، اس کو آپ نے توڑا ہے اور آپ اپنے وفد کو، جو یمن کا وفد تھا، اس کو سنا ایئرپورٹ پہ لے کے جا رہے تھے، مگر چونکہ سعودی عرب نے وہاں پہ رن وے پہ حملے کر دیے تھے. اس کے بعد الحدیدہ جو ان کا ایئرپورٹ ہے اس طرف اس کو موڑا گیا. A340 کو، جو ان کا ایئر لائن تھا، ماہان ایئر لائن ایران کا، اس کو موڑا گیا. مگر ایک کامیابی ہم نے وہاں پہ دیکھی، نعرے وہاں پہ اسلامی لگائے گئے کہ لمبے عرصے بعد جو ہے وہ سعودی عرب نے، ایران نے ایک سٹیپ لیا اور ان کی فضائی ناکہ بندی جو تھی اس کو توڑ دیا. سعودی عرب، جس طرح ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. اللہ نہ کرے ان کے مابین کشیدگی بڑھے، اللہ نہ کرے کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب پہ حملہ کرے. آگے آنے والے دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے سعودی عرب پہ اور حالات مزید کشیدہ ہوں گے. ایران کے اگر اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ جتنا سعودی عرب کو اور مسلم ممالک کو انگیج کرے گا اتنا ہی وہ اپنا دفاع کر پائے گا. جتنا وہ اپنا ہرمز کو ٹائٹ رکھے گا اتنا ہی وہ اپنا دفاع کر پائے گا. تو ان کے دفاع کی چابی یہی ہے. بدقسمتی سے ان کے پاس دفاع کا ایک ہی راستہ ہے، چاہے اڈے موجود ہوں، اڈے نہ موجود ہوں. مگر چونکہ ان عرب ممالک میں اڈے بھی موجود ہیں اور پاکستان کے باعث، جو پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنا کے رکھے ہیں، اس کے باعث سعودی عرب پہ اب تک یہ چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 5 عرب ممالک پہ حملے ہوئے تو اس میں سعودی عرب نہیں تھا. اب آگے مزید مشکلات بڑھیں گی. اگر پھر یہ آگے مزید بڑھتے ہیں تو پاکستان کا تو دفاعی معاہدہ ہے، پاکستان ایران کو ہر لحاظ سے راضی کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی ایسا راستہ پاکستان نہیں چھوڑے گا کہ ان کی کشیدگی آگے بڑھے. اب یہ یمن کی کشیدگی کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، اس میں بھی پاکستان لگا ہوا ہے، اپنی کوشش کر رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے ہیں. بہرحال ایک نئی جو چول ٹائپ ہے وہ ٹرمپ نے ماری ہے کہ ابنائے ہرمز کو اب ہم کنٹرول کریں گے. MOU کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اسلام آباد کا جو MOU تھا، جو مذاکرات اسلام آباد نے ارینج کیے تھے، ایران نے بھی کہہ دیا نا کہ وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے کیونکہ امریکہ ہی وائلیٹ کر رہا ہے اس کو. تو اب وہاں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ MOU کو وائلیشن جو ہے وہ ایران کر رہا ہے، اور اگر وہ اسی طرح وائلیشن کر رہا ہے تو ابنائے ہرمز کو ہم کنٹرول کریں گے، مگر اس کا معاوضہ پھر ہم لیں گے. شروع میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا 3 مہینے پہلے، جب 3 3.5 مہینے پہلے جب امریکہ اور اسرائیل کے ایران پہ حملے ہوئے تھے تو اس میں امریکی صدر نے ایران کو آفر کی تھی کہ آئیں ہم دونوں ایک ساتھ جو ہیں ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس لیں گے. مگر ایران نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں تمہارے اڈے جو ہے، امریکہ کے اڈے عرب ممالک میں برداشت نہیں کر سکتا، تو آ کے یہاں پہ میرے ساتھ ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس لوگے. انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. اب یہاں پہ ٹرمپ نے حیران کن بات کی ہے کہ سیکیورٹی مینیج کرنے کے لیے جس طرح عرب ممالک میں سیکیورٹی کے نام پہ وہ چھایا ہوا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ یہ عربوں کو اور ایران کو جب تک یہ آپس میں لڑوائیں گے نہیں، انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. فٹ بال کے لیے ورلڈ کپ ایک بڑا ایونٹ تھا، 19 جولائی کو اس کا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مزید حملے بڑھیں گے امریکہ کی طرف سے ایران پہ. اب بھی ایران پہ جس انداز میں یہ 4 دن تو ایران پہ ایسی تباہی پھیری گئی امریکہ کی طرف سے، ان کے ہر ایک جزیرے پہ، جہاں پہ کوشم پہ، بندر عباس بندرگاہ پہ، خاک جزیرے کے قریب، ابنائے ہرمز کی ساحلی پٹی جتنی ہے، تو تقریباً انہوں نے ایسے علاقوں کو نشانہ بنایا جہاں پہ ایران کا تیل کے وہاں پہ ان کے ذخائر موجود ہیں، جہاں پہ وہ تیل نکال رہے ہیں. اب ابنائے ہرمز پہ ناظرین یہ یہ لڑائی جب شروع سے چل رہی ہے تو ہم شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی لڑائی آخر میں ابنائے ہرمز پہ ہوگی اور خشکی سے جنگ نکل کے سمندر میں ہوگی. وہی طریقہ ہو رہا ہے اور آگے جا کے حالات مزید خراب ہوں گے. اللہ خیر کرے، ایسا نہ ہو کہ مسلم ممالک آپس میں بھڑ جائیں. ناظرین، افغان شہریوں کو آج تیسرا دن ہے، ڈیڈ لائن جو ہے 13 جولائی
2026 پیر کا دن ہے, 10 جولائی کو ڈیڈ لائن ختم ہو گئے تھے. UNHCR کی جو رپورٹ ہے وہ صرف اپنے قانونی طور پہ جو افغان شہری ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے, غیر قانونی کا ایک رف اسٹیمیٹ پاکستان کی حکومت کے ساتھ اور UNHCR کے ساتھ ہوتا ہے. جو قانونی طور پہ پاکستان میں بچ گئے ہیں, جن میں POR کارڈ والے اور ACC کارڈ والے جن کو اب غیر قانون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اب تقریباً 9 لاکھ بچ گئے ہیں. مگر یہاں پہ جو اب فگر آ رہی ہے کہ پاکستان نے 2023 سے لے کے 2026 تک اب تک 25,88,000 افغان شہریوں کو نکالا ہے. اب 2023 سے یہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. مگر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز صحافی, سینئر صحافی ہیں اسماعیل خان, جو ڈان کے بیورو چیف رہے, ان کی رپورٹ تھی ایک آدھ سال پہلے کہ UNHCR کے کچھ ذرائع ان کو بتا رہے تھے کہ 70% ان میں واپس آ گئے تھے جو پاکستان نے تقریباً جو پاکستان نے 1.5 ملین اس ٹائم پہ بھیجے تھے, تو اس میں 70% واپس آ گئے تھے. اسی لیے ہمارے پاس POR کارڈ والے اور ACC کارڈ والے ان دونوں کو ملا کے یہ تقریباً 22-24 لاکھ بنتے تھے. 14 لاکھ اور 8 لاکھ تقریباً 22-24 لاکھ بندے تھے. یہ ریکارڈ ہمارے ساتھ تھا, اور جن کی ویزے ہیں پراپر وہ ریکارڈ ہمارے ساتھ تھا. مگر یہ غیر قانونی جو تھے, جو بغیر کارڈ کے تھے, وہ لاکھوں کی تعداد میں. تو اب یہ 9 لاکھ تو سرکار کی فگر ہے, مگر یہ تعداد 30 لاکھ سے ایبو ہوگی ان سب کو ملا کے, جو بعض اکثر دوست کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں میں ہیں. اب ایسے لوگ زیادہ ہیں کراچی میں جو عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ میں عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ میں ان کو جو ہے باقاعدہ پاکستان کے کارڈ دیے گئے تھے. تو وہ زیادہ تر کراچی میں وہ ہیں, اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار کراچی بھرا ہوا ہے. پنڈی, زیادہ تر پنڈی میں, اٹک میں, ترناول, یہ علاقے ایسے ہیں کہ یہاں پہ مکمل طور پہ افغان شہری ہیں, مطلب زیادہ تعداد افغان شہریوں کی ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو ریڑے والے اور جو چھوٹے موٹے دکاندار تھے وہ اب غائب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی جہاں تک بات ہے, پورے ملک میں سب سے زیادہ افغان شہری خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا کے تقریباً ہر ضلع میں افغان شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے, اور اسپیشلی صوبائی دارالحکومت پشاور میں. اب پشاور میں بھی جو 30 تھانے, ان 30 تھانوں نے باقاعدہ کارروائیاں کی ہیں, اور تمام تھانے نے 10 اور 15 اور 12 اور 47 اور اس حد تک, مطلب 2 فگر میں ہی ٹرپل فگر ابھی تک نہیں ہے بندے اب تک گرفتار کیے ہیں افغان شہری, کیونکہ وہ زیادہ آ نہیں رہے ہیں. بورڈ بازار ہے تقریباً سارا بند ہے جہاں پہ افغان شہری ہوا کرتے ہیں. افغان کالونی لوگ بالکل غائب ہو گئے ہیں پشاور کا. اور جو اشرف روڈ ہے وہاں پہ بھی افغان شہریوں کی دکانیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں. ایون کہ صدر میں جو ان کی دکانیں, تاکال میں جو ان کی دکانیں, یونیورسٹی روڈ پہ جو ان کی دکانیں, تو جتنے بھی افغان شہریوں کی دکانیں وہ بند ہیں. مگر یکتوت پولیس نے کچھ گرفتاری کیے ہیں, بادزے پولیس نے کچھ کی ہیں, چوکیوں نے کی ہیں. اسی طرح جو شرکی پولیس اسٹیشن ہے انہوں نے کچھ گرفتاری کی ہیں. تاکال نے ٹاؤن پولیس اسٹیشن جو پشاور میں ہے انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں. روزانہ کے حساب سے ایک لمٹ مقرر کی گئی ہے کہ 10,000 افغان شہریوں کو بے دخل کیا جائے گا. چونکہ زیادہ تر افغان شہری, زیادہ تر نہیں, جو خاص ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ 2 نمبر طریقے سے 1 نمبر شناختی کارڈ بنا لیے. اب ان میں فرق بھی نہیں ہے, اور انہوں نے ایسی ہماری, چونکہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ ہیں زبان ایک ہے, تقریباً تھوڑا بہت فرق ہے, پشتو بولتے ہیں. تو ہمارے ٹرائبل ایریاز میں زیادہ تر انہوں نے شادیاں وغیرہ کی ہیں, اور پھر ان کی فیملی ٹری جو ہے اس میں بھی داخل ہو گئے ہیں. اس طرح بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ شامل ہو گئے. مگر اب زیادہ تر شناختی کارڈ پہ نظر رکھی جا رہی ہے, اور شناختی کارڈ کو بلاک کیا جا رہا ہے. ہمارے ٹرائبل ایریاز کے ہزاروں کی تعداد میں شناختی کارڈ اب تک بلاک ہیں. ان پہ یہی شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی ٹری میں ان کو شامل کیا ہوا ہے. ان پہ شک ہے, اب تک ان کے بند ہیں. مگر کارروائیاں ہو رہی ہیں. پبی میں بھی, نوشہرہ پبی میں, جو زیادہ تر پبی بازار میں, وہاں پہ ریڑھی زیادہ لگتے تھے. روڈ مکمل طور پہ, آج جب ہم گزر رہے تھے تو روڈ مکمل طور پہ صاف تھی. اسی طرح چارسدہ میں گرفتاریاں ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی کم زیادہ, مگر وہاں پہ کارروائیاں برابر ہو رہی ہیں. زیادہ افغان شہری, کیونکہ یہاں پہ پولیس زیادہ تنگ نہیں کر رہی. پولیس کو انسٹرکشن ہے کہ ایک قانون کے دائرے کے اندر کام کرنا ہے.
पकड़ दकड़ भी हो रही है, बीच में थोड़ा बहुत 19-20 भी चल रहा है, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा खुलेआम तो नहीं आ रहा, क्योंकि चीफ़ कैपिटल सिटी पुलिस ने बाकायदा सख्त हिदायत जारी की हैं कि कोई बंदा पैसे वगैरह ना ले, पकड़े गए तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मगर फिर भी पुलिस अपने काम से बाज तो नहीं आती, बाज़ एरियाज़ में पकड़ के फिर छोड़ दिया जाता है। अब कोई ऐसा तरीक़ा पाकिस्तान को करना पड़ेगा। एक तो अफ़गान शहरियों को मतलब ये ओपनली अच्छा वक्त गुजारा, 40-45 साल, 50 साल, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50 साल गुजारे, ऐसे हैं जो लाखों की तादाद में मौजूद हैं। तो डेफिनेटली उनके बच्चे यहाँ पे बड़े हो गए हैं, पैदाइश यहाँ पे है, पढ़े लिखे यहाँ से हैं, उनको बुरा भी लग रहा है कि यहाँ पे हमें ज़बरदस्ती क्यों निकाला जा रहा है। नफ़रत का इजहार भी हो रहा है, उनके दिल भी भरे हैं, हमें भी दुख हो रहा है कि क्योंकि हर कौम में अच्छे बुरे लोग हैं, अब ये जा रहे हैं तो इनके दिल में नफ़रत ज़्यादा है, सख्ती से निकाला जा रहा है। तो इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको सख्ती से ना पकड़ा जाए। घर घर तलाशी की जहाँ तक बात है, बाकायदा प्लानिंग हो रही है, टीमें तैयार हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में सब कुछ होगा। हर थाने के SHOs को बाकायदा जो है वो ड्यूटियाँ दी गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता रोड पे, बाज़ारों में जितने भी हैं, नाके लगा के एक एक बंदे का शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मुद्दे की बात यही है कि अफ़गान तालिबान की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पाकिस्तान के अंदर जो जंगजू वगैरह उनकी मर्ज़ी से आ रहे, जो पाकिस्तान की अस्करियत पसंद है, जो वहाँ पे 6,500-7 हज़ार की तादाद में मुसल्लह तौर पे मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया और UN की रिपोर्ट है, और जो तस्लीम करने वाला पहला उनका मुल्क है रशिया, उनकी रिपोर्ट है कि 7,000 पाकिस्तानी तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में ठिकाने मौजूद हैं। दीगर तंजीमों के 23,000 के लगभग 23 तंजीमें हैं, जिसके 25 से 30 हज़ार के लगभग वहाँ पे मुख्तलिफ़ अस्करी तंजीमें मौजूद हैं। मगर चूँकि पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, तो इंटरनेशनल तौर पे जब बात की जाती है कि अफ़गानिस्तान में ये हैं, वो मानते नहीं हैं। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जो हुई हैं, ये जो अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ इस टाइम पे इस हुकूमत में कार्रवाई हुई है, इतनी तेज़ कार्रवाई किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुई। हर हुकूमत यही बोलती थी इनको निकालना है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद खामोश। मगर इस हुकूमत में उसकी बड़ी वजह है कि तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना, कोयटा में सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना। जब आप रोज़ाना के हिसाब से हज़ारों ऑपरेशन करते हो और उसमें जब आपको परसेंटेज मालूम होती है कि 35%, 30% उसमें अफ़गान जंगजू मारे जा रहे, तो वो एक ख़तरे का इंडिकेटर होता है। फिर वो उस मुल्क के शहरियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। पाकिस्तान में गैर क़ानूनी तौर पे ये तमाम ममालिक के लिए है कि कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान में दस्तावेज़ के बग़ैर नहीं रहेगा। मगर अगर ओपनली बात की जाए तो पाकिस्तान में कौन है, 99.9% अफ़गान शहरी हैं। इनके डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अरसा दराज से बग़ैर डॉक्यूमेंट के रहे हैं। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि दुनिया के हर कोने का बंदा पाकिस्तान में बॉर्डर के ज़रिए आसानी से पाकिस्तान में बग़ैर शनाख्ती कार्ड के, बग़ैर पासपोर्ट के दाखिल हो सकता है। ये तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, शुरू से यही होता आ रहा है। बहरहाल बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इंतहाई ख़तरनाक तकरीर की है, इंतहाई दूरअंदेश सियासतदान है, और मुल्क में कोई अगर सीनियर पॉलिटिशियंस में 1, 2, 3 में आ रहे हैं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब आ रहे हैं। और वो जैसे मफाहमत की सियासत, मफादात की सियासत, हर किस्म की सियासत लोग उससे सीखते हैं। वो गुरु है सियासत का, उसको तरीका आता है, गवर्नमेंट में कैसे रहना है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कैसे अपने आप को दोबारा इन करना है, ये सब कुछ तरीका उसको आता है। और उसके पास पब्लिक सपोर्ट, जहाँ तक पब्लिक सपोर्ट की बात है तो मदारिस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मदरसे के लोग उनके साथ हैं, वकला हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सोसाइटी के लोग उनके साथ हैं, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के लोग उनके साथ हैं। मगर चूँकि उनका ज़्यादा दारोमदार मदारिस पे होता है, और मदारिस में वो कॉलेज वाला सिस्टम तो नहीं होता ना। अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो तंजीमें होती हैं, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का, पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन का, जमात इस्लामी का, जमीयत तलबा और जमीयत उलमा इस्लाम का, मतलब सारी सियासी जमातें वहाँ पे होती हैं। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन, तो सारी वहाँ पे होती हैं। मगर मदारिस में तो ये नहीं होता। मदारिस में तो सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब की नज़रियात होती हैं और उनको फॉलो किया जाता है, और फ़ोन किया जाता है कि मौलाना साहब बोल रहे हैं कि आपके मदरसे से इतने बंदे पहुँचने चाहिए। अगर वो ऐलान कर दें मौलाना, तो वो 8-10 लाख लोग किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी महल्ले, किसी भी
तहसील में वो जलसा कर सकता है। आप ये जहन से निकाल लें कि उसके पंजाब में इतने वोट तो नहीं है, उसकी एक सीट भी नहीं होती, वो लाखों बंदा निकाल सकता है। कसूर का जलसा आपने देखा है। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि PDM की गवर्नमेंट में कैसे इमरान खान को मौलाना फजल रहमान के ज़रिए गिराया गया। अगर मौलाना लीड ना करते, वो सदारत इनको क्यों दी गई थी? इनका लहजा इमरान खान की एंटी भी थे और ज़्यादा ताकत भी इनके साथ थी, स्ट्रीट पावर भी इनके साथ थी। तो वो स्ट्रीट पावर के ज़रिए वो आसानी से हुकूमत पे दबाव डाल सकते हैं। इस हुकूमत में वो स्ट्रीट पावर अभी तक उन्होंने शो नहीं की, मगर उनका लहजा सख्त दिन ब दिन होता जा रहा है। उन्होंने जो बातें की हैं उनमें जो खैबर पख्तूनख्वा में मगरब के बाद लोग नहीं निकल सकते, बहुत सी बातें सही हैं। बलूचिस्तान में जो हालात चल रहे हैं सबके सामने हैं। मगर ये जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, मतलब आप अफवाज के बारे में भी हम तस्लीम कर लेते हैं, जो उन्होंने कहा है कि वर्दी उतारो, सियासत में आओ, इलेक्शन लड़ो, पता चल जाएगा। ठीक है, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बोलो, कोई आपको नहीं रोकेगा। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलो, सरकार के ख़िलाफ़ बोलो, मगर जब आप जो हमारे जवान अपनी जान हथेली पे रख के वतन का दिफा करते हैं और वो शहादत पा लेते हैं, तो उसको बुरा भला कहना जो है वो उसकी तज़हीक करना, ये पाकिस्तानी अवाम को गवारा नहीं है। पूरा सोशल मीडिया आप देखें इससे भरा हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब, जिस तरह मैंने कह दिया, परवेज़ मुशर्रफ से देखे, LFO जो गैर आइनी तौर पे था, इसकी मन मर्ज़ी की वजह से हुआ। ये 26वीं आइनी तरमीम हमारे सामने है, इसमें किस तरीके से उन्होंने हिमायत की। तो कंधा फराहम करने में, इस्टेब्लिशमेंट में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, मगर जब बिगड़ जाता है फिर तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है जितना इमरान खान पे था और दीगर सियासी जमातों पे है। यहाँ पे अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की हैं ये इंतहाई सख्त हैं और इसके ख़िलाफ़ एक्शन अब किस तरीके से सरकार लेती है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सियासी जमात होती इस तरह का लहजा इस्तेमाल करता तो वो अब सलाखों के पीछे होता, मगर मौलाना फजल रहमान साहब पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पता है, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, उसकी पावर का भी पता है, इसलिए उस पर अभी तक हाथ नहीं डाला जा रहा। वरना उन्होंने जो किया है वो कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। यार, खुदा का खौफ करें, अपनी हमारी माँ के लिए, मादरे वतन के लिए, जो हमारे शहदा हैं, उनको आप कह रहे हो कि ये पैसे पे लड़ रहे हैं और इनको शहीदों को हमारे खाते में ना डालें और ये पैसे तनख्वाहदार हैं, तनख्वाह पे ये लड़ें, इनकी ज़िम्मेदारी है, इनका तो काम ही यही था। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस आपके मुल्क का दिफा करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ना होती, आपने इंडिया के साथ जंग की, हमारी शहादतें हुई, कितने फ़ख्र से आपने बोला कि हम ये जंग जीत गए, उसमें हमने शहादतें भी पाई हैं ना, उधर से भी हमने ठोका है मगर यहाँ पे हमने शहादतें भी पाई हैं। तो यही हमारे शहीद होते हैं, जो हमारी आर्मी का मोराल भी बुलंद होता है कि मिट्टी के लिए जान दे रहे हैं और शहीद कहलाते हैं। और वालिदैन आप देखते हैं जिनका बच्चा शहीद हो जाता है, वो फ़ख्र से कहते हैं। मैंने ऐसे ऐसी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जिनका एक एक बेटा शहीद हो गया, उन्होंने दूसरा बेटा फ़ौज में भर्ती कर लिया। तो अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ अगर आप बात करते हो, करनी नहीं चाहिए, ठीक है कर लो, मगर शहीदों के बारे में मसाइल जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे और नफ़रत में इजाफ़ा होगा, अवाम में फिर वो एक गम और गुस्सा पाया जाता है। बलूचिस्तान में नाज़रीन, शॉर्टली इस पे अगली व्लॉग में डिटेल से बात कर लेंगे। मज़ीद इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।